کہ کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہے. آپ نے جو بات کی اس پہ وہ خود ہم بھی دیکھ رہے ہیں جو چیز ہوگی. ہم نے کئی محکمے پی ایم صاحب نے بند کر دی. نہیں دیکھنے سے کیا بنتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا, وہ جو چیز ہے وہ ضروری ہے کہ وہ ہر چیز ٹھیک ہے, لیکن ہمارا کام ہے اس چیز کو دیکھنا. کرپشن میں جو ملوث ہوگی اس کی کوئی معافی نہیں ہے, لیکن یہ جو جس حال میں ہم چلے گئے تھے واپس آئے, آپ یہ اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ ملک ڈیفالٹ میں چلا گیا تھا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے باقی اپنی سیاسی جماعتیں جو اتحادی ہیں مل کے ہم کو ملک ڈیفالٹ سے واپس لے کے آئے. وہ عمران جس نے 10 روپے پیٹرول سستا کر کے کہا تھا کہ میں مائنز لگا کے جا رہا ہوں, IMF سے معاہدے کر کے اس سے منحرف ہوا, اس نے ہمیں اتنا نقصان دیا کہ ہم واپس آنے کے لیے ہمیں بڑا وقت چاہیے. اور ایک بلڈنگ آپ بناتے ہیں اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے. جو اس ایسے لوگ آ کے توڑتے ہیں وہ ایک دن میں توڑ دیتے ہیں. آپ یہ دعا کریں کہ ہم صحیح سمت نکل آئے ہیں. ہم وہ ہیں, پاکستان ایسولیٹ ہو چکا تھا, اب ہماری خارجہ پالیسی آپ خود اعتبار میری بات کر رہی ہے. دیکھیں آپ خود اس پہ ہمیں بتائیں کیا ہم نے ہندوستان کے ساتھ جو مقابلہ کر کے اس کو شکست فاش دی. امریکہ اپریشیٹ کرتا ہے, سعودیہ کرتا ہے, پر دنیا کے ہر ملک کے آج آپ کا وزیر اعظم جب جاتا ہے ریڈ کارپٹ ہوتا ہے. وہ شخص جب 3 سال مسلط رہا وہ کہتا تھا کہ بائیڈن مجھے فون ہی کر دے. تو فرق آپ کے سامنے ہے. آپ اس کو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, جب بہتری کی طرف جاتے ہیں تو مشکلات ضرور آتی ہیں. امن امان کی خراب صورت حال کا آپ کو پتہ ہے, کیونکہ آپ نے انڈیا کی بھی بات کی کہ وہاں پہ ایسا جواب دیا, تو یہاں پہ جو صورت حال ہے تو کیا یہاں پہ سب کچھ کنٹرول نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمسائے سے ہم ہمیشہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, یہ ہماری خواہش ہے. افغانستان کی حکومت سے ہمارے ضرور اختلافات ہیں, عوام ہمارے ان سے کوئی اختلاف نہیں, لیکن آپ بتائیں جو سوسائڈر آتے ہیں, پاکستان نے کہا کہ یہ جو سوسائڈر آتے ہیں آپ ان کے فیسیلیٹیٹر نہ بنیں, ان کو ملک سے نکال دیں. اگر وہ نہیں نکالیں گے تو اب ایک ہی بات ہے, یا وہ ہماری بات مانیں یا ہم سے لڑائی کریں. اپنے ملک کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بارڈر کی تحفظ کی ذمہ داری ہماری. آپ پھر بتائیں اس کو جو نہیں وہ کیا کہتا ہے کہ جی میں اپنی پالیسی بناؤں گا. کبھی صوبے اپنی پالیسی بناتے ہیں, خارجہ پالیسی. یہ اس نیل کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو وفاق پالیسی بناتا ہے اس پہ چلنا چاہیے, اور اس کو چلنا پڑے گا. اگر وہ نہیں چلیں گے تو پھر بات وفاق اپنی پالیسی بھی بنائے گا اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرے گا. صوبے کے وزیر اعلیٰ کی کیا بات ہے وہ کہ جی میں اپنی پالیسی بناتا ہوں, یہ قانون اجازت نہیں دیتا. بٹ صاحب ایک سوال ہے سر, IMF کے حوالے سے ایک سوال ہے سر. یہ بتائیے گا کہ جو میگا کرپشن کا یہ اسکینڈل آیا ہے سر, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 1 سے 2 مہینہ لیٹ ہے, جو حکومت ہے وہ اس کو پبلش نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اگر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سزائیں دینی ہے جن نے کرپشن کی, تو پھر سر اتنا لیٹ چیزیں سامنے آنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو رپورٹ عمران کے دور میں بھی آئی تھی, IMF سے تو ہم جان چھڑا کے جا چکے تھے سر. اس نائل شخص نے جو کہتا تھا کہ 90 دن میں میرا رستو جو ہے اسد عمر آئے گا اور پاکستان کے قرضے بھی ختم کر دے گا, پیسہ واپس لائیں گا, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, وہ کدھر کی چیزیں. اس وجہ سے ہم اس سال میں بیٹھے ہیں. اور وہ ایک بات کر کے گیا تھا جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹایا گیا تھا, تو اس نے 10 روپے پیٹرول سستا کر کے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان میں مائنز لگا کے جا رہا ہوں, جو بھی حکومت آئے گی وہ سنبھل نہیں سکے گی. تو ایسے شخص ہمارا پالا پڑ گیا تھا. آپ یہ بات اپریشیٹ کریں کہ اب ہم ایک ڈیفالٹ سے ہٹ کے ملک صحیح سمجھ جا رہا ہے, دنیا سے ہمارے تعلقات ہیں, دنیا میں اپریشیٹ کر رہی ہے. آپ کا وزیر اعظم جاتا ہے تو ریڈ کارپیٹ ہوتا ہے, پہلے ہمیں کوئی بلاتا نہیں تھا. بٹ صاحب نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو عمران خان کو لانے والے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. کون ہے لانے؟ بالکل لانے والے ایک تو اندر ہے فیض حمید, باقی بھی ہیں, ثاقب نثار ہیں, آصف سعید کھوسا ہے, وہ ایک اجاز الاحسن ہوتا تھا. باجوہ صاحب بھی ہیں سر. باجوہ صاحب بھی ہیں, ان کو ایکسٹینشن دی تھی نوٹ میں سر. باجوہ فیض حمید کا صاحب اس کا ادارہ کر رہا ہے نا, اس کے بعد باجوہ کی بھی باری آ گئی. اور دوسری بات سنیں, باجوہ کی باری کیا مطلب؟ جس ادارے نے ISI کے اس کو فیض حمید کا یہ ایک ریکارڈ ہے نا, پہلی دفعہ ہوا ہے, تو وہ ادارہ اس کے بعد اس کو بھی تو پوچھے گا, کیونکہ یہ ان کا کام اگر نہیں پوچھیں گے تو عوام ضرور پوچھیں. سر شاہد حقان عباسی نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت اقتدار میں ہیں, یہ جو ہے احتساب کریں, یہ احتساب کیوں نہیں کر رہے؟ احتساب ہی تو ہو رہا ہے. مجھے بتائیں اس چیف جسٹس کا کیوں نہیں احتساب ہوتا؟ ثاقب نثار جس نے اس ملک کے اس حالت میں بتایا, جس نے ملک کے سٹنگ وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فار لائف ڈسکوالیفائی کیا, وہ آصف سعید کھوسا کا کیوں نہیں صاحب ہوتا؟ جب پاناما تھا تو اس نے عمران کو کہا میرے پاس کیس لاؤ, میں ان کو جو ہے تمہارے مشکلیں آسان کرتا ہوں. ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم احتساب کون کرے گا ان کا سر؟